عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آپ کو ایک دفعہ پھر لیگل ایڈوائزری وائر کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور اگر آپ مزید کسی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو تحریر کیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ روزانہ زندگی میں دن میں کئی دفعہ کرایہ نامے کا نام سنتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد اتنے ساری دکانیں موجود ہیں، اتنے سارے پلازاز موجود ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے بیشتر افراد ان دکانوں کے مالک نہیں ہیں بلکہ وہ کرایہ دار ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے مالک نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے کرایہ دار ہیں۔ تو جب بھی کرایہ داری ایگریمنٹ ہوتا ہے، کرایہ نامہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دو افراد اس میں بہت اہم ہوتے ہیں، ایک مالک مکان اور ایک کرایہ دار۔ آج جو چھوٹی سی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی جو کرایہ نامہ ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر بس صرف لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن نہیں کرائی جاتی۔ تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب بھی آپ کسی کرایہ داری جو ہے معاہدہ اس میں شامل ہوں، اس میں انٹر ہونے جا رہے ہوں، وہ کسی سے کرنا چاہ رہے ہوں، تو یہ بات ضرور اس سے پوچھیں کہ کیا یہ کرایہ نامہ جو ہے یہ 11 ماہ کا ہے یا 1 سال کا ہے، کیونکہ ہمارے ملکی قوانین کے مطابق، جو ہمارا رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے مطابق، ہر وہ ڈاکیومنٹ جس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہو تو کل پر اس پر بننے والا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، لہٰذا اور آپ کی وہ جو کاغذ ہے اس کی قانونی حیثیت کم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو کرایہ نامہ کرنے جا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ 11 ماہ کا ہے یا اس سے زیادہ کا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں 11 ماہ کا ذکر کیوں کر رہی ہوں، اور نارملی اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ کیوں لوگ 11 ماہ کا کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو جو کرایہ نامہ ہے وہ عموماً اگر 11 ماہ کے لیے کیا جائے تو اس کو عارضی کرایہ نامہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ملکی قانون کے مطابق اس کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اس کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ضروری نہیں ہے۔ تو جو اخراجات اس کی رجسٹریشن پر آتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر 11 ماہ کا کانٹریکٹ کیا جائے، 11 ماہ کا رینٹ ڈیٹ بنائی جائے، تو اس صورت میں اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتی ہے، وہ پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کروائیں یا نہ کروائیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اپنے آپ کو رجسٹریشن کے پروسیجر سے بچانے کے لیے عام طور پر جو افراد ہوتے ہیں وہ ان رجسٹرڈ کرایہ نامہ کرنے کے لیے 11 ماہ کا کرایہ نامہ بناتے ہیں، اور 11 ماہ سے زائد کا کرایہ نامہ جو ہے اگر وہ لکھیں 12 مہینے کا یعنی کہ یا 1 سال کا، تو پھر اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا تو پھر آپ اپنے جو حقوق ہیں جو آپ کے کرایہ داری سے پیدا ہو رہے ہیں بحیثیت کرایہ دار یا مالک مکان، ان میں آپ کو رکاوٹ پیدا ہوگی، اور عدالت آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سنے گی، یا آپ کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے قانون کی وائلیشن کی ہے۔ بحیثیت وکیل جس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ آپ جو ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں کرایہ نامہ کا، اس کا جو آپ کیپشن بنا رہے ہیں، جو اس کا عنوان لکھ رہے ہیں، اسے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیا وہ اقرار نامہ معاہدہ کرایہ داری ہے یا کہ کرایہ نامہ ہے؟ جب آپ اقرار نامہ معاہدہ کرایہ داری کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگریمنٹ میں انٹر ہو رہی ہیں، اور ایگریمنٹ جو ہے وہ کمپلسوریلی رجسٹریبل نہیں ہے، یعنی اس کی رجسٹریشن کرانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ اقرار نامہ معاہدہ کرایہ داری جو ہے وہ آپ 200 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر کر سکتے ہیں۔ یہ سٹیمپ پیپر جو ہے یہ کرایہ دار کے نام پر نکلوایا جائے گا سٹیمپ فروش سے، اور اس کے اوپر جو ہے دونوں پارٹیز اپنی باتیں لکھیں گی، یعنی کہ پراپرٹی کی ڈسکرپشن لکھی جائے گی کہ یہ پراپرٹی کہاں ہے جس کو کہ کرایہ پہ دیا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے، پراپرٹی کی تمام تفصیلات لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد مالک مکان اور کرایہ دار کی تفصیلات لکھی جائیں گی، نیچے جو بھی آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے جو بھی آپس میں شرائط ایک دوسرے پر لاگو کی ہیں کہ اتنا کرایہ دیا جائے گا، اتنے عرصے کے لیے رہے گا، پراپرٹی کا خیال رکھے گا، اس مقصد کے لیے پراپرٹی کو استعمال کرے گا،
تو یہ تمام باتیں اس کے نیچے لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد نیچے دونوں پارٹیز کے سائن ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 گواہان کے سائن ہونا ضروری ہیں، اور ساتھ نیچے ان کے شناختی کارڈ کے نمبر اور ان کے تھم امپریشن یعنی کہ انگوٹھوں کے نشانات جو ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک جو اقرار نامہ ہے معاہدہ کرایہ داری کا، یعنی کہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بس اتنا ہی کر دینا سفیشینٹ ہے، اتنا ہی لکھ لینا کافی ہے، اس کی رجسٹریشن کروانا کافی نہیں ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ کرایہ نامہ جو ہے وہ صرف 11 ماہ کا ہو۔ اگر یہ 11 ماہ سے زیادہ کا ہے تو پھر چاہے یہ ایگریمنٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کا رجسٹر کروانا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا، اس معاہدے کا رجسٹر ہونا ضروری ہو جائے گا، اور پھر اس صورت میں دونوں پارٹیز کو اس کی ویلیو کا جو اسٹیمپ پیپر ہے وہ بھی زیادہ کرنا پڑے گا، اور وہ لگا کے اس کے بعد جو رجسٹرار ہیں ان کے پاس جا کے اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا، تبھی ان کو وہ تمام قانونی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس کے تحت اب حاصل ہیں۔ پہلے رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس تھا، اب اس کی جگہ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس آ گیا ہے، جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے کرایہ دار جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، کہ اس کو کیسے غیر قانونی طور پر گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، اور کون سے وہ حقوق ہیں مالک مکان کے کہ جن کے کو استعمال کرتے ہوئے وہ اگر مزید کرایہ داری کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ان کو کیسے ایجیکٹ کروا سکتا ہے، اس کو باہر نکلوا سکتا ہے بذریعہ عدالت۔ لیکن اس کے لیے اس ڈاکیومنٹ کا پھر رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔